بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے امیر المومنین خال المسلمین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے والد کے خوف سے اس کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد سے پہلے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا، تو اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا اور میں نے اپنے اسلام کو اپنی ماں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ والد کی مخالفت سے باز رہو، تو میں نے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کر دیا۔ فرماتے ہیں لما کان عام الحدیبیہ وصدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت وکتبوا بینہم القضیۃ وقع الاسلام فی قلبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے روکا گیا، یعنی مشرکین مکہ نے روکا، اور انہوں نے یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا، تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں وَأَظْهَرْتُ إِسْلَامِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَرَحَّبَ بِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَتَبْتُ لَهُ، کہ میں نے اپنے اسلام کو فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کیا اور نبی علیہ السلام مجھ سے خوش ہوئے، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا، یعنی کہ آپ کا کاتب وحی بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق دو طرح کی روایات ہیں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور اسلام کو ظاہر جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ البتہ فتح مکہ سے پہلے بعض روایات میں عمرۃ القضاء کی بات ہے اور بعض روایات میں صلح حدیبیہ کی بات ہے۔ اب جیسے کہ یہ تاریخ اسلام یہ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، ادارۃ المعارف کراچی سے چھپی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 448 ہے، 648۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ہمراہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی فتح مکہ کے دن، اور اسی میں پیچھے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے اسلام آپ کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، تو یہاں پر اسلام ان کے دل میں پہلے سے آ چکا تھا۔ اب البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 7 اور 8 ہے، اس کے صفحہ نمبر 22 میں، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 22 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود اپنا قول ہے، وقد روی عن معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، انہ قال اسلمت یوم عمرۃ القضاء ولکنی کتمت اسلامی من ابی الی یوم الفتح، کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر میں اسلام لے آیا تھا، لیکن اپنے والد کی وجہ سے میں نے اس اسلام کو چھپائے رکھا فتح مکہ کے موقع تک، فتح مکہ کے دن تک۔ اب اگر صلح حدیبیہ کی بات کی جائے یا عمرۃ القضاء کی بات کی جائے مختلف روایات کے مطابق، تو معتبر التواریخ مثلا تاریخ ابن خلدون، اسی طرح تاریخ تبری، تاریخ الامم والملوک، اس کا ترجمہ اردو میں المعروف تاریخ تبری کے نام سے، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، اور دیگر کتب تاریخ کے مطابق
بالاتفاق صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا ذوالقعدہ میں، اور جو عمرۃ القضاء کا موقع تھا یہ 7 ہجری کا تھا۔ تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے، یعنی کہ 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا